پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے ملک ہمارے اکابر نے بنایا ہے، یہ ملک کو ہم مدینہ طیبہ کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ مدینہ طیبہ کا ترجمہ ملک کو سمجھے وہ ملک میں غداری کر سکتے ہیں، سازش کر سکتے ہیں، شرارت کر سکتے ہیں، ملک کے اندر بدامنی پھیلا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں پھیلا سکتے۔ اس لیے یہ طبقہ جو ملک کو ریاست مدینہ سمجھتا ہے اور پھر ریاست مدینہ کے پہلے حکمرانوں اور خلفاء کا احترام کرتا ہے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ کبھی بھی اس میں سازش نہیں کر سکتا۔ لیکن جو لوگ تحریک اسلام کے ان بنیادی لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، وہ تحریک اسلام کے بھی حامی نہیں ہیں، وہ تحریک پاکستان کے بھی حامی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اسلام اور پاکستان کے اس نقشے کو آگے بڑھانا ہے، دنیا تک پہنچانا ہے۔ ایک پرامن پاکستان، ایک مستحکم پاکستان، ایک خوبصورت پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان ہی دنیا کے اندر پیغام امن دے سکتا ہے۔ اپنے ملک میں پرسکون رہنے کے لیے تذکرے کیجئے ان بانیان پاکستان کے، اور تذکرے کیجئے بانیان اسلام کے، اور بتائیے کہ لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد پہ ملک بنا ہے، وہاں سے یہاں تک چلا تھا، اور آج بھی اسمبلی کی پیشانی پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ پہنچانے والے صحابہ کرام تھے، اور انہی کے چاہنے والوں کا یہ کلمہ ہے، ان کے دشمنوں اور مخالفوں کا یہ کلمہ نہیں ہے۔ اس پیشانی بتا رہی ہے پاکستان بتانے والے کون تھے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ اس وقت پاکستان بناتے وقت ایک قوم کی ضرورت تھی، ایک قوم مل کر پاکستان بنائے، اور آج پاکستان مل جانے کے بعد ایک قوم کی ضرورت ہے جو مل کر اس پاکستان کو بچائے۔ اس کے دشمنوں سازشیوں کو پیغام ہے، 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ اس آزادی کے دن عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، ہم اس ملک کے بنانے والوں اور اس ملک میں رہنے والوں کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس سے ملک مستحکم اور مضبوط ہو۔ اور یہ پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا تھا، ہم لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے کوششیں کریں گے۔ جو مدینہ منورہ میں نافذ ہوا تھا وہ یہاں بھی نافذ ہو، اور جو لوگ اس کے نفاذ میں رکاوٹ ہیں وہ در حقیقت بانیان پاکستان سے بھی منحرف ہیں، اور پاکستان سے بھی منحرف ہیں، وہ غداری کر رہے ہیں اسلام کو نافذ نہ کر کے پاکستان سے بھی اور تحریک پاکستان سے بھی۔ ہم نے یہ عزم اس اگست کو کرنا ہے، 14 اگست کو یہ عزم کر لینا ہے، ہم پاکستان کو مضبوط تر بنائیں گے۔ اور بیانیہ پاکستان لا الہ الا اللہ، پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، لا الہ مدینہ طیبہ کی ریاست کے طور پہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو، پہنچانے والوں کو سلام عقیدت اس ملک میں پیش کرتے رہیں گے۔ اور ہم چاہیں گے، ہمارے خواہش ہے اور ہم سب کی خواہش ہے اور سب کی ہونی چاہیے کہ بطرز خلافت راشدہ کا نظام یہاں نافذ ہو، جو مدینہ طیبہ کی اصل روح تھی۔ اس میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار نمایاں ہے۔ انہی کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کی بھاگ دوڑ ایسے لوگ کے سپرد بھی ہونی چاہیے، اور اس ملک میں وہ نظام نافذ ہونا چاہیے جو انہوں نے دیا تھا، جو مدینہ طیبہ کا وراثت بھی ہے اور مدینہ طیبہ سے ہمیں ملا ہے، تاکہ پاکستان جو پاک آستان تھا، پاک جگہ، مدینہ طیبہ کا ترجمہ حقیقت میں ہم اسے مدینہ طیبہ کا ترجمہ کے طور پہ پیش کر سکیں۔